अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेहदीज़ अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह और आज हम स्टडी करने वाले हैं एवरीडे साइंस एंड जनरल नॉलेज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ईपीआई वैक्सीनेटर की जॉब की प्रिपरेशन के हवाले से। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? तो अलिफ फेडरिक बर्नार्ड, बे विलियम जॉन पॉल एंड दाल आर्केडमस और जिम नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि करेक्ट आंसर है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले नोबेल प्राइज़ इनाम याफ्ता खातून कौन थी? मैडम क्यूरी, अलिफ पे है और बे विजय लक्ष्मी पंडित, दाल सिडनी एलन, जिम कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो अलिफ होगा। मैडम क्यूरी हैं जो सबसे पहले जिन्होंने हासिल किया था नोबेल प्राइज़। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि है दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान कौन सी है? अलिफ पे उर्दू, बे पे चीनी, दाल इंग्लिश और जिम पे अरबी। तो चाइनीज़ जो लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो इसका मतलब है कि बे ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मश्तरी के चांद किसने दरियाफ्त किए? अलिफ पे है न्यूटन, बे गलीलियो, जिम इब्न अल हशीम, दाल इन्होंने चेंज कर दिए हैं ये ऑप्शंस। तो दाल पे है जाबर बिन हयान। तो मश्तरी के जो चांद थे वो गलीलियो ने डिस्कवर किए थे, तो बे ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। वायरस से पैदा होने वाली बीमारी कौन सी है? मतलब नीचे जो ऑप्शंस हैं इनमें से वायरस से पैदा होने वाली कौन सी बीमारी है? तो अलिफ पे पोलियो, बे पे है टीबी और ऑप्शन नंबर जिम पे है हैज़ा और दाल पे है तशनज। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन जो है, तो वायरस से पैदा होने वाली बीमारी जो है वो पोलियो है इनमें से। उसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो है न्यूक्लियस के अंदर सियाल मादा को क्या कहते हैं? यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अलिफ साइटोप्लाज्म, ये सेल के अंदर जो मादा होता है उसे कहते हैं। बी प्रोनोप्लाज्म और जिम पे है एंडोप्लाज्म और दाल पे जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि सेल का जो वाटर होता है उससे प्लाज्मा तो साइटोप्लाज्म कहते हैं और न्यूक्लियस के जो अंदर मटेरियल होगा उससे न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि वाटर जो होगा उससे या फ्लूइड जो होगा उससे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बैक्टीरिया के अंदर नशोनुमा पाने वाला वायरस का नाम क्या है? यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस होता है जो कि ग्रोथ करता है, वहीं रहता है या वहीं जाके अपनी न्यूट्रिशन इंटेक करता है, उसका नाम क्या है? तो अलिफ पे है इन्फ्लुएंजा वायरस, बी पे है फेज वायरस, सी पे है मीजल्स वायरस और दाल ऑप्शन पे है गोल वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है फेज वायरस। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, किस विटामिन को दिफाई सरतान समझा जाता है? ऑप्शन नंबर अलिफ है विटामिन सी, बी विटामिन डी, जिम विटामिन के और दाल पे जो है वो है विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा विटामिन ए। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तब तक यानी चाइल्डहुड टीबी बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारी है, ये आम तौर पर किस चीज़ को मुतासिर करती है? यानी कि चाइल्डहुड टीबी जो है वो किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है? तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। अलिफ पे है गला और बे आंतरियां, जिम फेफड़े और दाल जिगर। तो ये इसका जिम ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फेफड़ों पे असर करती है चाइल्डहुड टीबी या तब तक टीबी, जो इसका उर्दू में नाम है और इसे टीबी कहा जाता है इंग्लिश में। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, किस मर्ज का इलाज बज़रियाए तबकारी किया जाता है? यानी एक्स रेज के ज़रिए या गामा रेज, यानी कि तापकारी रेज जो हैं उनके ज़रिए किया जाता है। तो अलिफ चेचक, बे कैंसर, जिम खसरा और दाल काली खांस। तो
اس میں جو ہے کریکٹ آنسر وہ کینسر کا ہے، کیونکہ کینسر پہ ہی ریز لگائی جاتی ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور اسے ریڈیو تھیراپی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو کوسچن ہے وہ ہے کوسچن نمبر 11، فضا میں نائٹروجن لحاظ حجم کتنی ہوتی ہے؟ کتنی ہوتی ہے مطلب کہ فضا میں نائٹروجن کتنے % موجود ہوتی ہے؟ تو وہ ہوتی ہے آپشن نمبر جیم جو ہے اس میں کریکٹ ہے، وہ ہے 78.03% یا فیصد موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 12 ہے 12، انسانی جسم میں تقریباً کتنے فیصد پروٹین پر مشتمل ہے؟ تو انسانی جسم جو ہے الف 12%، بے 2.2% اور اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ آپشن نمبر جیم ہے۔ انسانی باڈی جو ہوتی ہے وہ 18% پروٹین پر مشتمل ہوتی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی جانب۔ تو نیکسٹ کوسچن ہے کراچی کا ایٹمی بجلی گھر کب قائم ہوا؟ تو کراچی کا جو ایٹمی بجلی گھر ہے وہ آپشن نمبر 20 میں کریکٹ ہوگا، 1972 میں قائم ہوا تھا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 14 ہے کاربن کے ایٹم میں پروٹون کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ یعنی کہ کاربن جو ایک ایلیمنٹ ہے کاربن، اس میں پروٹون، الیکٹرون اور نیوٹرون ہوتے ہیں، تو ان میں سے ہم سے جو پوچھا گیا ہے کہ پروٹون کی تعداد کتنی ہے، تو آپشن نمبر 20 میں کریکٹ ہوگا، کاربن کے ایٹم میں پروٹون کی تعداد 6 ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں کوسچن نمبر 15 کی جانب۔ یورینیم کے ایٹم میں پروٹون کی تعداد کیا ہوتی ہے یا کتنی ہوتی ہے؟ تو الف پہ 90 ہے، بے پہ ہے 82۔ کوسچن نمبر جیم جو ہے آپشن نمبر جیم جو ہے وہ کریکٹ ہے، 92 اس کا کریکٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 16 ہے 1 کلو گرام میں ڈیش گرام ہوتے ہیں، یعنی کہ 1 kg میں کتنے گرامز ہوتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی یہ سب کو پتا ہوگا، 1000 اس میں گرامز پریزنٹ ہوتے ہیں، 1 kg میں 1000 گرامز پریزنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو کوسچن ہے وہ ہے کوسچن نمبر 17، اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کی پہلی خاتون صدر کون تھی؟ تو اقوام متحدہ کی پہلی خاتون صدر تھی وجے لکشمی پنڈت۔ اس کے بعد جو کوسچن ہے کوسچن نمبر 18، کاغذ تیار کرنے والا پہلا ملک کون سا ہے؟ تو کاغذ تیار کرنے والا پہلا ملک چین ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں کوسچن نمبر 19 کی طرف۔ تو کوسچن نمبر 19 ہے مریخ پر پہلا مصنوعی سیارہ کس نے بھیجوایا؟ یعنی کہ کون سا ملک ہے جس نے پہلے مریخ پر اپنا مصنوعی سیارہ بھیجا؟ تو وہ ہے امریکہ، آپشن نمبر 20 میں کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 20 کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو کوسچن نمبر 20 ہے ڈیزائننگ کے لیے اب کس کا استعمال ہوتا ہے؟ یعنی کہ ڈیزائننگ کرنے کے لیے اب کس چیز کا استعمال ہوتا ہے؟ تو الف پہ کارخانے، بے لیزر، جیم جو ہے کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہی اس کا کریکٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں کوسچن نمبر 21 کی جانب۔ تو کوسچن نمبر 21 ہے 20ویں صدی کا سب سے عظیم سائنسدان کس سے تصور کیا جاتا ہے؟ تو 20ویں صدی کا سب سے عظیم سائنسدان الف پہ نیوٹن، بے ڈائرون اور جیم پہ ایڈیسن اور دال پہ جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے آئنسٹائن کو 20ویں صدی کا سب سے عظیم سائنسدان تصور کیا جائے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کوسچن نمبر 22 کی جانب۔ تو وہ ہے گلیلیو ایک ماہر فلکیات تھے، تو کس لینگویج کے؟ تو الف پہ فرانسیسی، بے پہ ہے برطانوی، جیم پہ ہے آسٹریوی اور دال پہ ہے اطالوی، یعنی کہ اٹیلین سائنٹسٹ تھے یہ۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 23 ہے ڈاکٹر عبدالسلام کو دنیا میں سائنس کا سب سے بڑا نوبل انعام کب پیش کیا گیا؟ تو کون سا ایئر تھا؟ تو الف پہ جو آپشن ہے وہ اس کا کریکٹ آپشن ہے، 1979 کو ڈاکٹر عبدالسلام، اور یہ پاکستان کا واحد سائنسدان ہے جسے نوبل پرائز سے نوازا گیا تھا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 22 کی جانب بڑھیں گے۔ کوسچن نمبر 22 ہے ہمیں چیزوں کے وجود میں آنے، ان کی ماہیت اور ترکیب کے معلومات کیسے حاصل ہوتی ہے؟
یعنی کہ چیزوں کے وجود، ان کی ماہیت اور ترکیب کی کس طرح ہمیں نالج حاصل ہوتی ہے. تو آپشن نمبر جیم پہ جو آنسر ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر ہے کیمیا. علم کیمیا سائنس کی ایسی برانچ ہے جو ہمیں ایسی نالج دیتی ہے چیزوں کے وجود میں آنے کی، ان کی ماہیت اور ترکیب وغیرہ کی. تو آئیے پڑھتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی جانب جو کہ ہوگا کوسچن نمبر 25. تو کوسچن نمبر 25 ہے ابو علی سینا کی طب پر مشہور کتاب کا نام کیا ہے. یعنی کہ ابو علی سینا نے جو کتاب کافی ساری کتاب لکھی ہیں ان میں سے طب پر یعنی کہ میڈیسن پر ان کی مشہور بک، فیمس بک کون سی ہے. تو آپشن نمبر جیم جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے القانون فی الطب کے نام سے جو کتاب ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہوئی تھی ابو علی سینا کی. اس کے بعد جو کوسچن ہے کوسچن نمبر 26 ہے علم کیمیا کا بانی کس مسلمان سائنسدان کو سمجھا جاتا ہے. تو علم کیمیا کا بانی آپشن نمبر الف پہ جو آپشن ہے جواب ہے وہ کریکٹ ہے. جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بانی تصور کیا جاتا ہے. اس کے بعد کوسچن نمبر 26 ہے سائنس کی ایسی شاخ جس کا متعلق جاندار اشیاء سے ہے، جس کا تعلق یعنی کہ جاندار اشیاء سے ہے. تو آپشن نمبر بی پہ جو آپشن ہے وہ کریکٹ ہے بایولوجی. تو مطلب کہ بایولوجی ایک ایسی برانچ ہے جس کا تعلق جو ہے وہ جاندار کی لائف سے ہے. اس کے بعد کوسچن نمبر 28 دنیا کی پہلی ریلوے لائن کس ملک میں بچھائی گئی. تو برطانیہ میں سب سے پہلے دنیا کی پہلی ریلوے لائن بچھائی گئی تھی. اس کے بعد کوسچن نمبر 29 ہے پہلا ریلوے اسٹیشن کب بنایا گیا. تو پہلا ریلوے اسٹیشن کہاں بنایا گیا تو برطانیہ میں. ان دونوں کوسچنز کا سیم ہی آنسر ہوگا. برطانیہ میں پہلی ریلوے اسٹیشن اور ریلوے لائن بھی وہیں بچھائی گئی تو ریلوے اسٹیشن بھی وہیں بنائی گئی ہوگی. تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے برطانیہ. کوسچن نمبر 30 ہے دنیا کی سب سے بڑی فوج کس ملک کی ہے. تو دنیا کی سب سے بڑی فوج جو ہے وہ چین کی ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں کوسچن نمبر 31 کی جانب. گنبدوں کا شہر کسے کہا جاتا ہے. تو استنبول کو یہ ترکی کا ایک شہر ہے، اسے گنبدوں کا شہر کہا جاتا ہے. کوسچن نمبر 32 ہے تحفہ نیل کس ملک کو کہا جاتا ہے. تو تحفہ نیل مصر کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو کوسچن ہوگا وہ ہوگا طلوع ہوتے ہوئے سورج کی زمین کس سے کہا جاتا ہے. طلوع ہوتے ہوئے سورج کی زمین جاپان کو کہا جاتا ہے. کوسچن نمبر 34 ہے انسان کے کھلیوں میں موجودہ پانی کی فیصد مقدار کتنی ہے. تو 81% تقریباً 81% ہوتی ہے. دال آپشن جو ہے یہاں پہ کریکٹ ہوگا. کوسچن نمبر 35 ہے 1 گرام کاربوہائیڈریٹ جسم میں کتنی کیلوری حرارت پیدا کرتا ہے. تو 1 گرام کاربوہائیڈریٹ کیلوری بھی یعنی کہ 4.1 کیلوری حرارت انرجی کی پیدا کرتا ہے. اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 36 وٹامن بی کی کمی سے لاحق ہونے والی بیماری کون سی ہے. تو وٹامن بی کی کمی سے ہونے والی بیماری ہے بیری بیری